قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ آج الحمدللہ اس ادارے کے اندر دوسری درسگاہ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ اہل محلہ اور آپ حضرات جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو اس کا انتظام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی خدمت کرنا، میں اور آپ مدرسے میں آئے روز دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمام علوم جتنے پڑھائے جاتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خادم ہیں۔ اصل مقصد قرآن اور حدیث ہے، ان کی خدمت کرنا۔ تو آپ حضرات جو یہاں قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو یہ بہت اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت میں یہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، فرمایا کہ حضرت کے منہ سے خوشبو آتی تھی اور وہ بہت عجیب کہ نہ کبھی کسی نے سونگھی اور نہ وہ کسی نے بازار میں وہ ایسی خوشبو پائی۔ تو شاگردوں نے اصرار کیا کہ حضرت یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے اور آپ نے کہاں سے لی، آپ بتائیں۔ جواب نہیں دیتے تھے۔ فرمایا بہت اصرار کیا آخر بتایا۔ کہا کہ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اے عاصم کوفی تو قرآن کی خدمت کرتا ہے، میرے قریب آ جا۔ فرمایا جب سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا بوسہ لیا ہے اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی خدمت کی برکت ہے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے کہ آخر تک وہ قرآن مجید کی خدمت کرتا رہا، چاہے وہ کس طریقے سے بھی ہو، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، معاون رہا، تعاون کرتا رہا، معاملات کو، نظام کو دیکھتا رہا، صرف مقصد یہ کہ قرآن مجید کی خدمت ہو، قرآن مجید کی تعلیم عام ہو۔ فرمایا کہ فرشتے اس کی قبر کی زیارت اس طرح کرنے آتے ہیں جس طرح اہل ایمان بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنا مرتبہ اور مقام ہے قرآن مجید کی خدمت کرنا۔ اور پڑھنے والوں کا ہر آدمی کی جنت منتخب ہے، ہر آدمی کی جنت ہے۔ اسے یہ مرتبہ دے دو اس کی یہ جنت ہے، اس کو یہ مرتبہ دے دو اس کی یہ جنت ہے۔ فرمایا کہ حافظ قرآن کو قیامت میں فرمایا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں بناس ہوگی وہی تیری جنت ہوگی۔ اب آرام آرام سے پڑھے گا تو جہاں ختم کرے گا وہ اس کی جنت ہوگی، تیز تیز پڑھے گا تو جلدی ختم ہو جائے گا تو وہی اس کی جنت کا مرتبہ ہوگا۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی خدمت بہت اونچی خدمت ہے۔ اور یہ قرآن مجید، فرمایا کہ جب قرآن مجید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی تو دنیا کا نظام بدل دیا گیا، پورا نظام دنیا کا بدل دیا۔ جو جنات اور شیاطین جو آسمانوں پر جا کر جو ہے وہ باتیں لاتے تھے نجومیوں کے لیے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، فرمایا کہ ایک دم جو ہے نا وہ دنیا کا نظام بدل دیا۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور پھر لانے والا فرشتہ جو تمام ملائکہ کا سردار ہے جبرائیل امین، اور جس پیغمبر پر نازل ہوئی فرمایا کہ وہ تمام انبیاء کا سردار ہے۔ فرمایا کہ معمولی کتاب نہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ 3 حرف الف لام میم پڑھے 30 نیکیاں ہوں گی۔ نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے اس کا الگ ثواب ہے، تراویحوں کے اندر قرآن مجید پڑھ رہے اس کا الگ ثواب ہے۔ اور ایک جو اہم چیز ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ میں اور آپ کس چیز کی نیت کر رہے ہیں اور کس لیے نیت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ کہ میں حافظ بن جاؤں۔ کل کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجھے لوگ حافظ جی کہیں جی ہمارا بیٹا حافظ ہے، ہمارے محلے میں حافظ ہے جی، حافظ صاحب عالم صاحب۔ فرمایا کہ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے۔ بہت سارے عالم، بہت سارے شہداء، بہت سارے سخی، فرمایا کہ نیت خراب ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ
جنہوں نے اچھی نیت کی، چاہے وہ کسی کام کے اندر کی، اس اچھی نیت کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں خدمت کرنے والے اور آپ حضرات پڑھنے والے، والد صاحب سے ہم نے سنا، والد صاحب تو فرماتے ہیں کہ انسان یہ بھی نیت نہ کرے کہ کل کو میں جا کے جو ہے نا وہ دین کا کام کروں گا، کہ عالم بننے کے بعد میں نے دین کی خدمت کرنی۔ فرمایا کہ اس کے اندر بھی شیطان جو ہے نا وہ گمراہ کر سکتا ہے کہ بھائی دین کی خدمت میں کر رہا ہوں، عام لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو جو ہے نا وہ حافظ ہوں، میں تو دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ میں قرآن مجید اس لیے پڑھ رہا ہوں، عالم اس لیے بن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، فراغت کے بعد وہ جہاں چاہے کام لے لے، اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں چاہے کام لے لے میرے اور آپ سے۔ نیت میری اور آپ کی سب سے اہم چیز نیت ہے، کہ میں اور آپ نیت کریں۔ ایک چیز کو ہم شروع کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ یہ اپنی ورزش کر رہے ہیں، بھئی کیوں کر رہے ہیں؟ جی اپنی صحت کے لیے۔ آج اچھے کپڑے پہنے کیوں ہیں جی؟ آج جی دوست نے دعوت کی ہے جی، وہاں جانا ہے اس کے گھر میں۔ آج جی محلے داروں کا ولیمہ ہے جی، اس لیے آج نئے سوٹ پہنے۔ تو نیت سب سے پہلے، کام کرنے والے بھی اور پڑھنے والے بھی، سب سے اہم چیز نیت ہے، اور اخلاص۔ فرمایا کہ اخلاص ہوگا، اخلاص والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا ایٹم بم ہے کہ آپ اگر زیر زمین بھی بیٹھ کر کوئی عمل کریں اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ روشن کر دیتے ہیں۔ اور اخلاص نہیں ہے آپ شور میں چاہتے پھریں، چند دن وہ چیز چلے گی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ اخلاص اور نیت ایسی چیز ہے، اور آپ حضرات جہاں پڑھ رہے ہیں، آپ طلبہ اکرام ماشاءاللہ، یہ بہت اونچے مرتبے والی بات ہے۔ آپ اور محلے میں بچے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ اور دوسرے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں اداروں کے ساتھ منسلک ہیں، دین کی خدمت کے ساتھ کیوں منسلک نہیں ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات لے کر آتی ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آقا تھا نا، اس کا غلام نمازی تھے، نیک تھا، اب وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے، وہ باہر کھڑا ہوا مسجد کے باہر، وہ اندر سے آوازیں دے رہا، بھائی باہر آ جاؤ، بس کرو، نماز مکمل ہوگی، باہر آ جاؤ۔ پھر آخر اس نے کہا کہ تجھے کون باہر نہیں آنے دے رہا؟ اس غلام نے آگے سے کہا کہ جو ذات تجھے اندر نہیں آنے دے رہی وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہی۔ تو یہ میرے اور آپ کا یہاں آنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کی خدمت میں لگنا، اور یہ سارے معاملات انتظام دیکھنا، یہ میرے اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کام کے لیے قبول کر لے۔ بہت سارے آپ کے رشتہ دار، محلے دار جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ اس طرف نہیں ہے، تعلیم کی طرف، دینی تعلیم کی طرف۔ اللہ نے آپ لوگوں کو قبول کیا، آپ حضرات خوش قسمت ہیں۔ دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں۔ جو ہیرے کی قیمت جو ہے نا وہ ہیرے کو پہچاننے والا ہی لگائے گا، عام آدمی پتھر والے سے کیا قیمت لگواؤ گے؟ اس کے لیے ہیرا بھی برابر ہے، پتھر بھی برابر ہے۔ اب آپ جو ہے وہ ٹال والے کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو بھائی یہ سونا 1 کلو جو ہے نا وہ تول دو، وہ کہے گا بھائی اس کے اوپر کیا تولے، یہ 1 کلو کی کیا اہمیت اور کیا ویلیو۔ آپ سونار کے پاس لے جاؤ، وہ جب آپ رکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اس کی قیمت اور ویلیو کیا۔ تو آپ حضرات جو طلبہ اکرام بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا کہ بھائی ہمارا تو وہ جو ہے نا وہ ساتھی وہاں پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، ہم مدرسے میں جا رہے ہیں، چھیڑتے بھی ہوں گے، ہمیں مولوی بن رہا ہے، ملا بن رہا ہے، کھائے گا کہاں سے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا محلے داروں کا، رشتہ داروں کا، بھائی کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ 3 چیزیں کبھی نظر نہیں آتی، 3 چیزیں کبھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم استاد سے پوچھتے استاد وہ کون سی چیزیں آ گئی؟ تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ سانپ کی ٹانگیں نظر نہیں آتی، چونٹی کی آنکھیں نظر نہیں آتی، اور مولوی کا رزق نظر نہیں آتا۔ مولوی کا رزق نظر نہیں آتا۔ میں تو اکثر طلبہ کو چھیڑتا ہوں، جب ختم قرآن خوانی پر جاتے ہیں، کوئی بلا لیتا ہے فوتگی پر، تو میں انہیں واپس آتا ہے تو میں چھیڑتا ہوں، میں نے کہا ہاں بھی مرغا بخشوا ہے ہو، جنت الفردوس میں پہنچایا یا اس سے نیچے نیچے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی خدمت میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ لوگ آپ سے بھاگ ہی نہیں سکتے، لوگ آپ سے بھاگنا بھی چاہے نہیں بھاگ سکتے۔ بچہ پیدا ہوگا جی، مولوی صاحب کو بلاؤ جی، آؤ مول صاحب اذان دے دیں جی اس کے کان میں، مولوی صاحب گٹی دے دیں جی، تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے گا، مول صاحب آئے جی
الف با تا پڑھا دیں جی. اب دیکھیں بچپن سے نظام ایسا شروع ہے, لوگ قولاً تو کہیں گے لیکن عملاً ہم سے وہ دور نہیں جا سکتے. اب جی رمضان آ گیا جی, اب جی فون کر رہے ہیں جی حافظ تلاش کرنا ہے جی, کوئی حافظ بھیج دو جی, چاہے وہ پورا رمضان پورا غیر رمضان مخالفت کرتا رہے جی, مولوی یوں, اور رمضان میں وہ فون کرتے ہیں جی حافظ صاحب دے دو جی ایک ہمیں, 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں, آپ جیسے کوئی حافظ مصلی پہ کھڑا ہوا جو ہے نا وہ نمازیں پڑھا رہا ہے, دین کا کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں, مولوی صاحب کو فون کر رہے ہیں, مولوی صاحب اس معاملے میں بتائیں. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آپ حضرات کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کیا ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ کے ہم کیا, قرآن مجید پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ ڈاکٹر بنے, بہت سارے انجینئر بنے, بہت سارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جج بنے, بہت بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے نا وہ لوگ گئے. مطلب ایک جج کا قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب یونیورسٹی اور اس میں گئے تو انہیں سبق یاد نہ ہوا, مدرسے سے گئے تھے حفظ کر کے, تو انگلش جب دی ٹیچر نے تو انہیں یاد نہ ہوئی, تو اس نے بہت لتاڑا. انہیں کہا جی مولوی آ جاتے ہیں مدرسوں سے, کچھ پتہ نہیں ہے, یاد نہیں ہوتی چیزیں, اور جو ہے نا وہ آ گئے. تو وہ کہتے ہیں رات کو میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا, یار میں نے تو سمندر پی رکھا ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں, میرے سینے میں تو قرآن ہے, تو یہ کتاب کیا چیز ہے میرے لیے. وہ کہتے ہیں میں نے رات کو ساری کتاب زبانی یاد کر لی, اور وہ کہتے صبح جب انہوں نے سبق سنا تو میں نے کہا جی جہاں سے دل کرے سنو. وہ کہتے جہاں سے دل کرے جو ہے نا وہ میں سنا رہا ہوں. تو وہ حیران ہوئے, تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میرے سینے کے اندر قرآن ہے, جب قرآن میرے سینے میں آ گیا تو دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے. تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں, اور یہاں انتظام کرنے والے بھی اور اس ادارے کا نظم دیکھنے والے بھی خوش قسمت ہیں. آج الحمدللہ ایک اور درسگاہ کا جو ہے وہ افتتاح ہو رہا ہے, ایک اور درجہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ کھولا جا رہا ہے. پہلے سے الحمدللہ آپ پڑھتے آئے ہیں, مسجد کے اندر پہلے آپ کی جو ہے نا وہ تعلیم ہوتی تھی, آپ یہاں ادارے میں جو ہے نا یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ زمین دینے والوں کے لیے, اس ادارے کو بنوانے والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. میں اور آپ اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے. جب انسان کہتے ہیں کہ دنیا سے چلا جائے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں جا کر کوئی چھوٹا سا عمل کر لوں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کھلا رہے, تو ہمیں ایسے معاملات دنیا میں کر کے جانے پڑیں گے کہ جس سے جو ہے نا وہ ہمارا آخرت کے اندر اکاؤنٹ کھلا رہے, قبر میں جب ہم جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے. ایک آدمی کو پڑھا دینا, ایک آدمی کو دین کی تعلیم دے دینا, جب تک وہ عمل کرتا رہے گا وہ اس کے کھاتے میں. مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں ہماری ایک جماعت سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا ایک آدمی کو لیا, اسے تبلیغ کی, اس نے وقت لگایا, جماعت میں گیا, آ گیا. اس کے بعد اس نے آ کر مجھے کہا, تو میں نے اس کو کہا کہ میری ایک دکان کھل گئی. تو میری ایک دکان, انہوں نے کہا جی کیسے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کھول لیا, اب آپ جتنی تبلیغ کریں گے, جو معاملات کریں گے, تو میری آپ دکان ہے, میرے کھاتے میں بھی اس کا ثواب آئے گا. تو وہ کہتے کافی عرصے بعد وہ مجھے ملے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مولوی صاحب میری 50 دکانیں کھل گئی ہیں. کیسے؟ کہا کہ میں نے 50 لوگوں کو تبلیغ کی, وہ تبلیغ میں لگ گئے, کوئی مدرسے میں چلا گیا, دیندار بن گئے, وہ آگے تبلیغ کر رہے, تو میں نے 50 دکانیں کھولی. تو یہ جو ہمیں سنا رہے تھے تو کہتے میں ہنسا, تو میں نے کہا کہ میری تو پھر 50 سے زیادہ ہو گئی, ایک آپ اور وہ 50 وہ آپ کے کھاتے میں, آپ میرے کھاتے میں, تو وہ جتنے بھی ہیں وہ سب میرے کھاتے میں آ گئے. تو ایک آدمی کو راہ راست پر لگانا, دین کے کام میں لگانا, فرمائے کہ وہ جو عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور یہاں جو قرآن مجید کی خدمت ہے, وقف کرنے والے اور جن کے سال ثواب کے لیے جو ہے نا وہ چیز کی جا رہی ہے, فرمایا کہ ان کو آٹومیٹکلی ثواب جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے, انہیں جا رہا ہے. کیوں؟ یہ معمولی نعمت نہیں ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے, قرآن کی تعلیم کے لیے جو ہے نا وہ جگہ کا وقف کرنا, اور یہاں جو ہے نا وہ پڑھنے والوں کا پڑھنا, پڑھانے والوں کا پڑھانا, نظم دیکھنا, یہ آسان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بڑے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی تمام کام بنتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا رحم اور کرم کرتے ہیں اسی بندے کو جو ہے نا وہ قبول کرتے ہیں. ہر آدمی اس لائن میں قبول نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ آدمی دیکھو جی, اس کا تو جو ہے نا وہ کوئی سر پیر نہیں, بظاہر معاشرے کے اعتبار سے کہ جو ہے نا وہ بھائی
سیدھا سادہ سا ملنگ آدمی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھائی بڑی جی خدمت کر رہا ہے، تو یہ اوپر کے فیصلے ہیں، زمین کے فیصلے نہیں ہیں، یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں کہ بھئی کس کو قبول کرنا ہے۔ ایک ایک آدمی جو آپ کے ساتھ معاون ہے یا معاملات میں ہے، یہ سب اوپر کے فیصلے ہیں کہ ان کے ساتھ معاونت کون کرے گا، ان کی خدمت کون کرے گا، ان کا نظم کون دیکھے گا، ان کا انتظام کون دیکھے گا، انہیں پڑھائے گا کون، کون کون پڑھنے کے لیے آئے گا، کون کون کیا نظام کیا، یہ سب اوپر کے معاملات ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ حضرات بھی خوش قسمت ہیں، اور یہ جگہ وقف کرنے والے اور یہاں نظم دیکھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے بھی خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ آج جو ہے وہ قرآن مجید کی دوسری درسگاہ جو ہے نا اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح سلسلہ چلتا جائے گا۔ آپ میں سے کتنے حافظ بنیں گے، آگے وہ پڑھائیں گے، ان کے کتنے شاگرد ہوں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، ان کے کتنے شاگرد ہوں گے، اور سلسلہ قیامت تک جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، اور اس ادارے کے وقف کرنے والے اور اس ادارے کے نظام دیکھنے والے، پڑھانے والوں کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک استاد کے پاس 30 طالب علم پڑھتے ہیں، 30 میں سے جو ہے نا وہ 30 لگا لیں کہ وہ حفظ کر گئے، ٹھیک ہے، آگے انہوں نے اپنے مدرسے کھول لیے، اب وہ آگے 30 کو پڑھائیں، اب ان میں سے اگر 20-15 بھی حفظ کر جائیں اور وہ آگے جو ہے نا وہ اپنا سیٹ اپ کھول لیں، تو یہ کس طرح ایک چین پھیلتی جائے گی، لیکن جو مرکز جہاں سے چیز جڑی ہے، جہاں سے اس پہلے استاد نے حفظ کیا تھا، اس بچے نے حفظ کیا تھا، وہ سارا ثواب وہاں والوں کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ بنیاد وہ بنے۔ آج آپ کو اس ادارے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو استاد پڑھا رہے ہیں، آپ یہاں حافظ بن رہے ہیں، کل کو آپ اپنا ادارہ کھول لیں، مدرسہ کھول لیں، آپ کہیں گے جی ہم نے تو جو ہے نا وہ فلاں ادارے سے جو ہے نا وہ ہم نے حفظ مکمل کیا، وہ آپ کے جو شاگرد ہوں گے وہ کہیں گے جی ہمارے استاد جی تو فلاں ادارے سے پڑھے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی خوش قسمت ہیں، اور جنہوں نے جگہ وقف کی، جن کے سال ثواب کے لیے، وہ حضرات بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا کہ جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے اور جہاں قرآن مجید کی تعلیم دلوائی جائے گی، اس جگہ کو وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے پڑھنے کو، پڑھانے والوں کے پڑھانے کو، اور اس جگہ کے وقف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ آج اس ادارے میں یا اللہ دوسری درسگاہ کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن مجید کی خدمت کا یا اللہ افتتاح ہو رہا ہے، یا اللہ اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے بھائی شہباز صاحب، یا اللہ انہیں خوب جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو گناہگار سیاکار ہیں، یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما۔ یا اللہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں بچے، یا اللہ انہیں جلد از جلد قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ قرآن کا عالم بنا، یا اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ قرآن کو یاد کرنے والا بنا، یا اللہ قرآن کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو یہاں پڑھا رہے ہیں، یا اللہ جو اس نظم کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ انہیں اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی در و دیوار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے والوں، یا اللہ پڑھانے والے، یا اللہ اس جگہ کا انتظام دیکھنے والے، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے، دشمنوں کے وار سے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خوب طلبہ کا یا اللہ رجوع فرما۔ یا اللہ خوب طلبہ کا رجوع فرما۔ یا اللہ خوب طلبہ کا رجوع فرما۔ یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما۔ خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ یہ جو جگہ وقف کی گئی ہے، یا اللہ رانا فتح اللہ خان، یا اللہ اور نیاز محمد صاحب، یا اللہ ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما۔ یا اللہ جب تک یہاں بچے پڑھتے رہیں،
قرآن کی تعلیم ہوتی رہے. یا اللہ اس سلسلے کو قیامت تک جاری فرما، اور یا اللہ اس جگہ کو وقف کرنے والوں کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما. یا اللہ انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جو دین والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یا اللہ علماء صلحہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ان کا حشر بھی قیامت میں یا اللہ علماء اور صلحہ کے ساتھ فرما. یا اللہ علماء اور صلحہ کے ساتھ فرما. یا اللہ دینی مدارس، دینی مساجد، خانقاہیں اللہ حوالے علماء صلحہ، یا اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کو یا اللہ خوب ترقی عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کے یا اللہ بنانے میں یا اللہ جگہ وقف کرنے والے، یا اللہ اس ادارے میں کام کرنے والے، یا اللہ اس ادارے میں محنت کرنے والے مزدور، یا اللہ اس ادارے کو بنانے والے مستری، یا اللہ یہاں سامان لانے والے، یا اللہ اس کا نظم دیکھنے والے، یا اللہ اس ادارے کی حفاظت کرنے والے، یا اللہ جس نے یا اللہ جس طریقے سے بھی یا اللہ اس ادارے میں حصہ ڈالا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما. خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.